میرا نام مدیح ہے۔ میری عمر اس وقت 27 سال ہے۔ جو میرے ساتھ ہوا میں اپنی داستان کس کو سناؤں کہ کیسے ہی میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر ڈالی۔ جب میری شادی ہوئی تھی تب میری عمر 22 سال تھی۔ میری ماں نے میری شادی ایک نابینا لڑکے سے کر دی جس کی بہت سی جائیداد تھی۔ میری ماں یہ سوچتی تھی کہ ساری جائیداد میری بیٹی کی ہو جائے گی، لیکن میں اپنے شوہر سے بالکل بھی خوش نہیں تھی۔ جو حق بیوی کو چاہیے ہوتا ہے وہ مجھے اس سے نہیں مل رہا تھا۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اگر رشتہ داروں میں کہیں فنکشن ہوتا تو میں اکیلے ہی جاتی، شوہر کو ساتھ نہیں لے کر جاتی۔ اگر میں اس کو کہیں لے جاؤں تو سب رشتہ دار مجھے باتیں کرتے تھے۔ پھر میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میری خالہ کا بیٹا جو کہ گاؤں میں رہتا تھا وہ یہاں شہر ہمارے پاس کام کے سلسلے میں آ گیا اور ہمارے گھر پر رہنے لگا کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے کام سے آیا اور مجھے کھانے کا کہہ کر اپنے کمرے میں سیدھا چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں کھانا لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کھانا کھایا اور مجھے کہنے لگا، مدیح مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، اسد بولو، کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟ مجھے کہنے لگا کہ میں بہت پریشان ہوں۔ وہ مجھے گندی گندی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پورے جسم کا جائزہ لے رہا ہو۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ میری طرف دیکھے، میری ہر خواہش وہ پوری کرے جو میرا شوہر نہیں پوری کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میری بات مانو، پلیز انکار مت کرنا۔ اچانک سے مجھے باہر سے کسی کے آنے کی آواز سنائی دی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا، مدیح آج رات 1 بجے میرے پاس لازمی آنا، میں بہت دنوں سے بے چین ہوں۔ میں اس کی بات کو سمجھ گئی تھی کیونکہ میں تو شادی شدہ تھی، اس کی بات اچھے سے سمجھتی تھی۔ میں نے بھی ہنس کر ایسا جواب دیا کہ میں لازمی آؤں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ جو میں چاہتی تھی وہی مجھے مل رہا تھا۔ پھر جیسے ہی سب گھر والے سو گئے میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ ہم دونوں نے ساری رات ایک دوسرے سے پیار کیا۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے کپڑے اتار کر سائڈ پر رکھ دیے تھے اور ہم دونوں اتنے پیاسے تھے کہ ساری رات نہیں سوئے، اور میں صبح ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ ہمارا ہر رات کا معمول بن گیا تھا۔ میں روز رات کو آتی اور اپنی خواہش اپنے طریقے سے پوری کروا کر چلی جاتی۔ ایک رات ہم ایک دوسرے سے پیار کر رہے تھے تو میری ناند نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ گھر میں بہت ہنگامہ برپا کیا۔ سب لوگوں کو ہم دونوں کے بارے میں ساری اصلیت پتہ چل گئی۔ مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں اپنی امی کے گھر آ گئی اور وہ بھی اپنے گھر چلا گیا۔ میرے دونوں بیٹے مجھ سے چھین لیے گئے اور مجھے طلاق دے دی گئی۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ میری اپنے شوہر سے جان چھوٹ جائے۔ پھر میں نے اسد کو فون کیا کہ تم اپنے گھر والوں کو بھیجو اور مجھے یہاں سے آ کر لے جاؤ، میں تمہاری دلہن بننا چاہتی ہوں۔ لیکن میرے گھر والے نہیں مانے کیونکہ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اسد کی وجہ سے ہی مجھے طلاق ہوئی ہے اور ہمارے آپس میں غلط تعلقات تھے۔ اس وجہ سے میرے گھر والے اسد سے میری شادی کرانے کو نہیں مانے اور پھر ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا پلان بنایا۔ بہرحال ہم دونوں نے بھاگ کر شادی کر لی۔ اس نے 1 ماہ تو میرا بہت خیال رکھا۔ جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تو مجھ سے دور رہنے لگا۔ آج میری شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں۔ میری اسد میں سے 2 بچے ہیں اور اسد مجھے اپنے اور بچوں کو چھوڑ کر باہر کے کسی ملک چلا گیا ہے اور مجھے خرچہ بھی نہیں بھیجتا اور میں یہاں ذلیل ہو رہی ہوں۔ نہ میرے گھر والے مجھ سے ملتے ہیں، نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ ہر روز پل پل روتی ہوں، ہر روز پل پل مرتی ہوں کہ یہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر لیا۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ برائی کا انجام بھی برا ہی ہوتا ہے۔